55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ مسکراہٹ بھی آ جائے اور ہماری نشست جو ہے وہ روا روا ہو جائے۔ آئیے اس سے پہلے میں اور زیادہ وقت لوں، میں مائک جو ہے عمران جلیل سر کو تک پہنچاتا ہوں تاکہ وہ آج کے اس پروگرام کی گرم ظاہر آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ محترم عمران جلیل سر۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ رضوان اور مانویات کے ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ اعلان کے ذریعے آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کی جو علائم نسلی ادب کی جو 200ویں نشست ہے، اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ایک پروگرام کو جو منسلک کیا ہے کہ 15 جنوری کو شہر والوں کی جونیئر کالجز اور بی ایڈ کالجز میں طلباء و طالبات کے مابین ہم لوگوں نے ایک جو مضمون نویسی کے مقابلے کا انعقاد کیا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا، چونکہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں، جو طالبات ہیں اور جو معلمات ہیں، اکثر وہ اپنے گھروں میں اخبارات کے ذریعے علائم نسلی ادب کی روایات کو پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کو کبھی ایسا موقع نہیں ملتا کہ یہ عدالت جو 15 سال سے 19-20 سال سے جو اس طریقے سے نثر کے میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، تو اس کی کارکردگی کیسے ہوا کرتی ہے، وہاں پہ نشستوں کا حل کیا ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ مقصد یہی ہے کہ ابھی آپ لوگ سبھی دیکھیں گے کہ ہمارے جو ادارے کا جو عتیق شامان صاحب نے جو تعارف کیا تھا، مقصد صرف یہی تھا کہ ایک آپ لوگوں کے پاس کچھ تحقیقات کے ذریعے ایک بیرون بھی چلا جائے کہ یہاں اس طریقے سے نثر کے ضمن میں یہاں پہ قلمکار آتا ہے اور اپنی تخلیق کو پیش کرتا ہے۔ ان مہمانوں کو بلانے کا مقصد بھی وہی تھا۔ ان مہمانوں کے بھی سامنے جو کہ بہت ہی مشہور اور معروف چہرے اردو سے منسلک ہے کہ یہ بھی جو بہت سارے لوگ اپنی اسکولوں میں مصروفیات کی وجہ سے آ نہیں پاتے ہیں، تو یہ بھی آج دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کا جو مقصد رہا ہے کہ جب قلمکار آتا ہے یا وہ افسانہ لے کر آئے گا نثر میں، نثر کے ضمن میں جو ساری چیزیں ڈرامہ لے کر آتا ہے، کوئی مضمون لے کر آئے گا، تو یہاں پر جب وہ قلمکار اپنی تخلیق کو سامعین کے سامنے، حاضرین کے سامنے پڑھ کر سناتا ہے تو شرکائے نشست اس پر بروقت تبصرہ کرتے ہیں، اس پر تجزیہ ہوتا ہے۔ اور یقین مانیں قلمکار جو اس تخلیق پر جب تبصرہ ہوتا ہے یا تنقید ہوتی ہے، اس کا بالکل بھی برا نہیں مانتا، کیونکہ انٹینشن اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ تخلیق پیش کی ہے وہ تخلیق یہاں پہ موجود حاضرین کے سامنے، اور ایسے ہی یہاں پہ جو ہمارے جو معزز مہمانان ہیں، ان لوگوں کی اچھی خاصی اردو ادب پہ نظر ہے، ایسے ہی حاضرین کے سامنے جب تخلیق آتی ہے تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ اس تخلیق کی زبان کیسی ہے، کہ اگر افسانہ لکھا گیا ہے تو اس میں تخلیقی رنگ تھا کہ نہیں تھا، اس میں سلاست تھی کہ نہیں تھی، پلاٹ کیسا ہوا تھا کہ نہیں تھا، اس کی زبان کیسی تھی، اس کی بنیاد کیسی تھی کہ نہیں تھی، اور جو بھی کیریکٹرائزیشن کیا گیا ہے اس افسانے کے اندر، جو بھی کردار نگاری سے کام لیا گیا ہے، سارے کردار ان کرداروں کا معاشی بیک گراؤنڈ، ان کی اپنی نفسیات، اس کے اکارڈنگ ان کے ڈائلاگز ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے مکالمے ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا پورا باڈی لینگویج ہے کہ نہیں، تو یہ ساری چیزیں اردو زبان میں اس کے مطابق تخلیقی آمیزش کے ساتھ جب فنکار یہاں پہ سناتا ہے تو اس کو ایسے ہی ہمارے جو معزز جو حاضرین بیٹھے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کی جو نظر ہے، ان لوگوں کی موجودگی میں ایک قلمکار کی ہم جیسے طالب علموں کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ سے یہ 19 برسوں سے نشستیں ہوتی رہی ہیں، ہم بے پناہ شکر گزار ہیں ہمارے اساتذہ اکرام کے کہ جو اسحاق خضر صاحب سے لے کر یہاں پہ موجود جو نئے اراکین ہیں، ان لوگوں کی کاوشات کی وجہ سے نشستیں جو تو منظر عام پر ہر مہینہ آخری سنیچر کو یہ ہوتی رہی ہے، آتی رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دوں گا کہ ان نشستوں کا ڈنکا ایسا بجا کہ جب 200ویں نشست تھی تو ہم لوگوں کو دلی سے بھی بہت سارے میسیجز آئے جن لوگوں کا اپنے نام ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ڈاکٹر اقبال بخشی صاحب جو آج اس ادارے کے نائب صدر ہیں، اس پروگرام کے جو صدر ہیں، اچھی سے جانتے ہیں، سراج عظیم صاحب کو، وہ بھی عظیم الاطفال ہیں، ان کا فون آیا تھا اور بامبے سے جو اکثر فون آتے رہے، میں اس موقع کو غنیمت جان کے آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بھلے سے کروڑوں کی آبادی میں رہتے ہیں، اردو کی اسکولیں مالیگاؤں سے زیادہ ہیں، مالیگاؤں شہر سے، اردو کے عظیم مالیگاؤں شہر سے زیادہ ہے کیونکہ بڑا شہر ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ مواقع میسر نہیں۔
کہ ہم لوگ ہر مہینوں کو مل بیٹھے اور نشست کا انعقاد اور ہم لوگ یہاں پر اپنی تخلیقات کو پیش کریں. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے. مقصد صرف یہی تھا کہ ہم لوگوں نے 15 جنوری میں پروگرام لیا تھا تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں, ان طالب علموں کو بتا سکیں جو جونیئر کالج میں ہیں, ان کو یہ بتا سکیں ہم اپنی مادری زبان میں اس طریقے سے, جس کی شروعات ہوتی ہے مضمون سے ہی ہوتی ہے. مضمون نویسی جب مضمون نگاری تک پہنچتی ہے اور جب ایسے بچوں کا مطالعہ اردو ادبا کا, مصنفین کا, شاعروں کا جب بڑھتے چلا جاتا ہے, جب ان کی اسٹڈی چھلکنے لگتی ہے, تو یہی مضمون نویسی کا معاملہ پھر افسانہ نگاری تک جاتا ہے, ناول نگاری تک جاتا ہے. اور پھر یہاں پہ جب وہ لوگ جب افسانہ لکھتے ہیں تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے, اور اس سمجھنے کی عمر یہی ہوتی ہے کہ ابھی بچے 11ویں 12ویں میں ہیں اور ان کو جو اساتذہ ملے, جیسے بھی یہاں کو اردو کے عتیق سر ہیں, ہمارے اپنے مسعود سر ہیں, ہمارے اپنے ڈی ایڈ کالج کے اسماعیل سر ہیں, یہی اساتذہ بتاتے ہیں اور یہی اساتذہ ان بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور تحریک دیتے ہیں کہ آپ کو ایسی نشستوں میں شریک ہونا ہے. تو یہ مقصد صرف یہی تھا ادارہ نثری ادب کا, کیسے بچے شامل ہوں اور مضمون نویسی سے ان کی ابتدا ہو جائے لکھنے لکھانے کی. کیونکہ 20 برسوں میں ہم لوگوں نے بہت سارے قلمکار ادارہ نثری ادب میں اسی پلیٹ فارم کے ذریعے کیا ہے. اب لوگ لکھتے تو ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو افسانہ لے کر آئے ہیں تو وہ افسانوی قالب میں تھا کہ نہیں تھا. زبان میں مسٹیک اچھے خاصے لوگوں سے ہوتی ہے, انہیں یہ تمیز نہیں رہتی کہ رپورٹاج جس کو رپورٹنگ کہیں گے. ہمارے یہاں پہ عادل اکرام صاحب مشہور جرنلسٹ موجود ہیں, اس نشست کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے احباب ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھتا, عادل بھائی آپ اچھے جانتے ہیں کہ رپورٹنگ کی زبان کیا ہوتی ہے صحافت کے نقطۂ نظر سے. یہ سالوں نہیں صاحب کی یہاں پر ہے, ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھتا کیونکہ طالب علم رہتے ہیں, جیسے ہم لوگوں کو ہمارے اساتذہ کو بھی اسی پیریڈ سے گزر کے جانا پڑے, تو ان طلبا کو اس چیز کی فرمائش نہیں کی جاتی کہ اگر ہم لوگ رپورٹنگ کے تعلق سے قلم کو اٹھا رہے ہیں تو اس کی زبان بدل جائے گی, مضمون نگاری سے قلم اٹھا رہے ہیں تو اس کی زبان بدل جائے گی, افسانے کے تعلق سے قلم اٹھا رہے ہیں تو اس کی زبان بدل جائے گی. تو ان ساری چیزوں میں تمیز کرنا, زبان کے فرق کو سمجھنا, اسی طریقے سے مضمون نویسی کی وجہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے, ایسا میں سمجھتا ہوں. آپ لوگوں کے کام میں نکھار کب ہوگا جب ان کو ایسی اپارچونیٹیز, ایسے ان کو مواقع ملتے رہیں, اور پلس وہ خود اردو اخبارات کے ذریعے یا اپنے گھر میں موجود اگر لائبریری ہے وہاں پہ اردو مصنفین کو پڑھتے ہوئے جب وہ پڑھتے رہیں گے تو ان کے قلم میں نکھار پیدا ہوتا ہے. اور آج الحمدللہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی خوشائن بات رہی کہ جب 15 جنوری کو ہم لوگوں نے بچوں کے مقابلے کو کال کیا تو کالجز نے بہت ہی جوش خروش کے ساتھ حصہ لیا. ان بچوں کو تیار کرنے والے اساتذہ کرام کے ہم سے کانٹیکٹ میں تھے, ان لوگوں نے باقاعدہ 4 عناوین کے تعلق سے ان کی رہنمائی کی. تو ظاہر سی بات ہے جب 4 عناوین سامنے آ رہے ہیں تو ہر عنوان کے تحت ان بچوں کو بہت کچھ سکھایا گیا ہوگا. اور لوگوں نے یہ پایا کہ شہر عزیز کی جو ایک معزز شخصیت ہے جناب فقیر جماعت اسلامی ہند, اور لوگوں نے عبدالعظیم فلاحی صاحب سے اس لیے رابطہ کیا کہ وہ ہمارے ادارے کے لوگ نہیں ہیں, لیکن ان کی زبان پر, ان کی اسلامی اسٹڈیز پر, ان کی ادب پر اچھی خاصی نظر ہے, اور انہوں نے ماشاءاللہ اس ججمنٹ کا حق ادا کیا. اور آپ نے جو بھی 5 بچوں کو سلیکٹ کیا ہے, جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے, آج انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے ان کے اعلانات بھی سامنے آئیں گے. بلکہ آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ ایسی نشستوں کا جو مقصد ہوا کرتا ہے, جو ہم لوگ انعقاد کرتے ہیں گزشتہ 19 برسوں میں, مقصد وہی رہتا ہے کہ قلمکار پیدا ہو, کیونکہ ہر دور میں قلمکار کے قلم کی وجہ سے انقلاب برپا ہوتے ہیں. وہ قلمکار بھی ہوتا ہے جو اپنے عنوانات کے تحت, اپنے افسانوں کے تحت, اپنے مضامین کے تحت بجھتے دلوں کو, شکستہ دلوں کو ایک جولانی بخشتا ہے اور لوگوں کے اندر ایسے جذبات کو پیدا کرتا ہے کہ اگر ہمارے سماج میں ظلم ہو رہا ہے تو ہم اپنے کرداروں کے ذریعے, اپنے مضامین کے ذریعے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں. ہم بجھتے سماج کو جو پس منظر ان کا دل ہوتا چلا جا رہا ہے اور ان کی خواہشات جو دبتے چلی جا رہی ہے, ایسے سماج میں ایک نئی جوش چلانے کے لیے, ان کی زندگی میں نئے رنگ بھرنے کے لیے یہی قلمکار تعاون کرتے ہیں. اور مجھ کو کوئی امید ہے کہ ہمارے جو بچے آج یہاں پہ جو شامل ہوئے ہیں اس نشست میں, اور جن لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا تھا مقابلے میں, یہی بچے آگے چل کر یقیناً جو ہمارے گاؤں شہر میں جس طریقے سے ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کا نام ہے, جس طرح سے رفیع احمد صاحب کا نام تھا, جس طرح اس مرحوم اسحاق رضا صاحب کا نام تھا, عبدالرشید قادری صاحب کا نام تھا, ڈاکٹر آصف فیضی کا نام ہے, احسان الرحیم صاحب کا نام ہے, عبدالعظیم فلاحی صاحب کا نام ہے, ہمارے جاوید انصاری کا نام ہے, جس طریقے سے عادل اکرام کا نام ہے. تو یہ بچے یقیناً اسی طریقے سے کوئی صحافت میں چلا جائے گا, کوئی افسانہ نگار بن جائے گا, کوئی اچھا صحافی بنے گا,
बच्चों को इन तमाम चीज़ों की बेहतरीन समझ अता हो और उनके कलम में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। बहुत शुक्रिया। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।